میرا نام زین ہے۔ ہماری فیملی بہت مختصر سی ہے۔ گھر میں صرف 4 افراد ہیں، امی، ابو اور میری بہن زارا۔ زارا مجھ سے بڑی تھی اور وہ کالج میں پڑھتی تھی، جبکہ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ میری بہن زارا بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ تمام لڑکیوں میں کھڑی الگ ہی نظر آتی تھی، کیونکہ اس کی رنگت تمام لڑکیوں سے زیادہ سفید تھی۔ کبھی کبھی تو وہ مجھ سے بہت تنگ کرتی تھی کہ تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ وہ بہت ہی شوقین چنچل لڑکی تھی۔ رنگ پہن کر وہ بہت حسین لگتی تھی۔ وہ تو میری بہن تھی، مگر اس کے حسن کی وجہ سے کبھی بھی میری نظریں اس پر سے نہ ہٹتیں۔ امی اور ابو نے ہمیں بڑے لاڈو پیار سے پالا تھا۔ انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہ کی تھی۔ زارا کو ہر جگہ آنے جانے کی مکمل آزادی تھی۔ زارا کی ایک سہیلی تھی جس کا نام ثنا تھا۔ وہ فیشن میں زارا سے بھی آگے تھی۔ جب بھی زارا کے ساتھ وہ گھر آتی تو اس کا کالج کا لباس بھی بہت فٹنگ کا ہوتا تھا، جس میں اس بات کا صاف پتہ چلتا کہ اس کو فیشن کا کتنا شوق ہے۔ مجھے اس کی وہ سہیلی بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تو میں بہانوں سے ان کے کمرے میں چلا جاتا۔ زارا مجھے کہتی کہ تم کیا ہماری باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہو، جاؤ یہاں سے۔ مگر مجھے بھی ان کی باتیں سننے کا بہت شوق ہوتا تھا کہ آخر وہ ایسی کیا باتیں کرتی ہیں۔ اس لیے دروازے سے چھپ چھپ کر تو کبھی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھا کرتا۔ زارا اور ثنا ایک ہی بستر پر لیٹی ہوتیں اور دونوں آپس میں دنیا جہان کی باتیں کرتیں۔ میں کبھی کتاب لینے تو کبھی کوئی چیز لینے کے بہانے ان کے پاس سے گزر جاتا، کیونکہ زارا کا اور میرا ایک ہی کمرہ تھا۔ ان دونوں کے پاس موبائل بھی تھا۔ موبائل تو امی ابو نے مجھے بھی لے کر دیا ہوا تھا، مگر میں نے اس موبائل کا کبھی بھی کوئی غلط استعمال نہ کیا تھا۔ مگر میں یہ محسوس کرتا جیسے وہ دونوں کوئی ایسی چیز موبائل پر دیکھتی ہیں جن سے ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ میں دروازے سے پوری طرح کان لگا دیتا، مگر پھر بھی مجھے کسی چیز کی کوئی آواز نہ آتی۔ دونوں ایسے ساتھ ساتھ رہتیں جیسے ایک دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ جب کالج سے چھٹی کرنی ہوتی تو زارا فون کر کے ثنا کو پہلے ہی بتا دیتی، پھر ثنا بھی کالج سے چھٹی کر لیتی۔ ثنا جب بھی زارا کے ساتھ گھر آتی تو میرے گال پر زور سے چٹکی لیتی اور زارا کو کہتی کہ یار تمہارا بھائی کتنا کیوٹ ہے۔ اس کا انگلیوں سے میرے گال کو چومنا مجھے بہت اپیل کرتا تھا اور میں کافی دیر اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتا رہتا۔ میں دل میں یہ سوچتا کہ کاش ثنا جیسی سہیلی میری بھی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسی حسین لڑکی کو بس دیکھتا ہی رہتا، پھر اپنی ہی اس سوچ پر خود ہی ہنس دیتا تھا۔ امی ابو کہتے کہ تمہارا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اچھا ہوگا اگر تم زین اور زارا کا کمرہ الگ الگ کر دو۔ امی انہیں ٹال دیتی اور کہتی کیا ہو گیا، ابھی زین تو چھوٹا بچہ ہے، اس سے بھلا کسی چیز کی کیا سمجھ بوجھ۔ دونوں بہن بھائی مل جل کر ایک دوسرے کے کمرے میں رہتے ہیں۔ زارا بھی اس بہانے زین پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے امی کی یہ باتیں سن کر غصہ آتا تھا اور میں سوچتا کہ امی کو کہوں کہ اب زین بچہ نہ رہا بلکہ جوان ہو رہا ہے اور بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگا ہے۔ ایک دن ثنا اور زارا کالج سے واپس آئیں۔ امی کو کھانے کا بول کر دونوں کمرے میں گھس گئیں۔ میں بھی ابھی کالج سے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہیں، اس لیے میں دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹی تھیں۔ دونوں کے پاس دوپٹہ تھا ہی نہ۔ میری نظر سیدھا ثنا کی طرف اٹھی جو دوپٹے کے بغیر قیامت اٹھا رہی تھی۔ پھر میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ زارا مجھے دیکھ کر چلانے لگی اور غصے سے بولی کہ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ جب ہم دونوں کمرے میں ہوتی ہیں تو باہر بیٹھ جایا کرو زین، تمہیں اس کی بات سمجھ کیوں نہ آتی؟ ثنا کے سامنے اس بے عزتی پر میں شرمندہ سے پانی ہو گیا اور منہ لٹکا کر باہر آ گیا۔ ثنا کے جانے کے بعد امی زارا پر غصہ کرنے لگیں کہ آئندہ کے بعد خبردار جو تم نے اپنے کسی دوست کے سامنے میرے بیٹے کو ڈانٹا ہو، بچہ ہے، ابھی ان چیزوں کا کیا پتا۔ تو زارا مجھے دیکھ کر منہ بنانے لگی اور امی سے کہنے لگی کہ امی آپ کا بیٹا بہت ہوشیار ہوتا جا رہا ہے۔ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ یہ ثنا کی وجہ سے بار بار کمرے میں آ کر گھستا ہے، اپنی عمر دیکھے اور حرکت دیکھے۔ یہ باتیں 100% سچ کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چور سا ہو گیا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ میں واقعی ثنا کی وجہ سے بار بار کمرے میں جاتا تھا، کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن تو جیسے غضب ہو گیا۔ امی ابو گھر پر نہ تھے اور ثنا کالج سے سیدھی گھر آئی تھی۔
میں نے اس دن کالج سے چھٹی کی تھی۔ زارا نے مجھے انگلی اٹھا کر کہا کہ ہم دونوں کے کمرے میں جا رہی ہیں اور تمہیں کوئی ضرورت نہ اندر آنے کی۔ وہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی تھی، مگر میں بھلا اس سے کہاں ڈرنے والا تھا۔ میرے دل میں گدگدی ہو رہی تھی کہ آخر وہ دونوں ایسا کیا کر رہی ہیں اندر، جو انہوں نے مجھے سختی سے اندر آنے کو منع کیا ہے۔ کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے سر جھانکنے کی کوشش کی۔ ثنا زارا کو موبائل پر کچھ دکھا رہی تھی۔ زارا وہ سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی ثنا اس کے ساتھ شرارت کر کے اسے وہ سب چیزیں دکھا رہی تھی اور اسے اکسا رہی تھی کہ جو چیزیں موبائل پر ہو رہی ہیں وہ ہم دونوں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ موبائل پر ایسا کیا دکھا رہی ہے، مگر میرے آس پاس جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ زارا کو کسی ایسی سمت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ موبائل پر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا جب میرے دوست کی بات مجھے یاد آئی، جب وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرا بڑا بھائی موبائل پر عجیب و غریب فلمیں دیکھتا تھا۔ ایک دن ابو نے اسے پکڑ لیا تو اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے جسم پر پوری نیل پڑ گئی تھی۔ پھر میرے بڑے بھائی نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ میں موبائل پر ایسی کوئی چیز نہ دیکھوں گا۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے اس کے بھائی سے موبائل ہمیشہ کے لیے لے لیا تھا۔ تو کیا ثنا وہی سب چیزیں تو زارا کو نہ دکھا رہی کہ یہ ثنا بہت وہ والی لڑکی ہے جو میری بہن کو بھی ان کاموں پر اکسا رہی ہے؟ میں نے دوبارہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ ثنا بڑے پیار سے زارا کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کر رہی ہے۔ اس کا انداز چونکا دینے والا تھا۔ پھر اس نے تھوڑا سا زارا کا چہرہ اوپر کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی حرکت کرتی، میں نے جلدی سے لاک توڑ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اچانک ہی اچھل پڑیں۔ ان دونوں کو شاید امید نہ تھی کہ میں ان کی یہ ساری حرکتیں دیکھ لوں گا۔ کچھ بھی تھا، زارا میری بہن تھی۔ میں کبھی نہ چاہتا کہ وہ کبھی کسی گندگی کی طرف جائے۔ ثنا کو انگلی اٹھا کر کہا کہ اپنے قدم اس گھر سے نکالو اور برا وجود یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تمہاری ساری حرکتیں دیکھ چکا ہوں۔ کس طرح سے میری بہن کو برباد کرنے پر تلے ہو تم؟ اتنی چالاک، مکار اور گھٹیا لڑکی ہو، میں سوچ بھی نہ سکتا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا اور زارا کی اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ مجھے کچھ بول سکے۔ وہ میرے غصے کو دیکھ کر حیران تھیں۔ ثنا بولی، زین آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ سب کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور اپنی بازوئیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ میں پھر کہاں رک جانے والا تھا، جذبات میں سگی بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ زارا مجھ سے شرمندہ